نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، آج ہمارا موضوع ہے کہ قادیانیت کیا ہے اور اس کے بارے میں ہم نے آج کرنا ہے کہ قادیانیت کے متعلق ناظرین محترم، نبوت اور رسالت کا روشن سلسلہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہو کر اور حضور انور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی شخص منصب نبوت پر فائز نہ ہوگا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا دور قیامت تک رہے گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ جی ناظرین محترم، یہ عقیدہ دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کی روح ہے، اور ملت اسلامیہ کی وحدت کا راز بھی ہے، اور تا قیامت اس عقیدے میں پنہا قرآن کریم کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی حقانیت ظاہر کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے پہلا اجماع مسئلہ ختم نبوت پر ہے۔ سب سے پہلا اجماع جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے وہ ختم نبوت کے مسئلے پر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب نے نبوت کی دعویٰ کی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پوری جماعت نے اس گستاخ کو متفقہ طور پر کافر اور مرتد اور واجب قتل قرار دے کر اسے اس کی جماعت سمیت جہنم رسید کیا۔ ہر دور میں جھوٹے مدعیان کے فتنے آئے، لیکن ہر دور کے مسلمانوں نے ان فتنوں کو ختم کر کے اور اپنے اوپر جنت واجب کر لی، اور برِ صغیر پر قبضہ کرنے کے باوجود انگریز مسلمانوں کے جذب جہاد سے خائف تھے۔ اس نے اسلامی تاریخ سے یہ اخذ کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی عزت جہاد سے اور مسلمانوں کی ذلت جو ہے عدم جہاد سے ہے، اور انگریز نے جہاد کو ختم کرنے اور امت کو تقسیم کرنے کے لیے ایک انگریزی نبی بنانے کا منصوبہ بنایا۔ اس کام کے لیے اس نے سیالکوٹ کچہری کے ایک منشی مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، جس کا خاندان انگریزی حکومت کا وفادار تھا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے انگریز کے اجرتی ڈاکوں کا کردار ادا کرتے ہوئے فتنہ قادیانیت کی بنیاد رکھی، اور قادیانی یہودیوں کے اعلی کار امریکہ کے تربیت یافتہ اسرائیل اور بھارت کے ایجنٹ ہیں۔ ان کی شریانوں میں توہین اسلام کا وہ گندا خون ہے جس کی بنا پر یہ کینسر سے زیادہ خطرناک ہیں، اور قادیانیت کا وجود ملت اسلامیہ کے لیے ایک ناسور ہے اور ایمان کے لیے زہر قاتل ہے، اور قادیانیت حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت اور عناد اور ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کا دوسرا نام ہے، اور قادیانیت ہمارے بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے ذہن میں ایک سوال کانٹا بنا ہوا ہے کہ قادیانیوں اور دیگر غیر مسلموں میں کیا فرق ہے۔ یہ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں میں اور دیگر جو غیر مسلم ہیں ان میں کیا فرق ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جس سے
قادیانیوں کو دوسرے غیر مسلموں سے زیادہ برا قرار دیا جاتا ہے، اور دوسرے غیر مسلموں سے میل ملاپ اور ضروری تعلقات اور کاروبار کی بقدر ضرورت اجازت ہے، مگر قادیانیوں کے ساتھ ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانیوں میں اور دوسرے غیر مسلموں میں کیا فرق ہے؟ تو ناظرین محترم، قادیانی زندیق ہے اور مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کو ترک کر کے اور کوئی اور مذہب اختیار کر لے، اور زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دے۔ تو ناظرین محترم، قادیانی جو ہے وہ زندیق ہے، اور ہم نے اس کی جو ہے تعریف بیان کی کہ زندیق کیا ہوتا ہے۔ زندیق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفریہ عقائد کو اسلام کا نام دے، اسے زندیق کہا جاتا ہے۔ تو قادیانی جو ہے وہ زندیق ہے۔ لہذا یہ لوگ اسلام کے باغی ہیں، اور جس طرح کسی ملک کا باغی کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ میل جول رکھتے ہیں وہ بھی قابل گرفت ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح چونکہ قادیانی بھی زندیق ہیں تو اسلامی تعلیمات کے روح سے کسی رعایت اور میل ملاپ کے مستحق نہیں ہیں۔ دوسرے کافر اپنے کفر کا اعتراف کرتے اور اپنے آپ کو غیر مسلم اور مسلمانوں سے الگ قرار دیتے ہیں، جبکہ قادیانی اپنے کفری عقائد پر ٹھہرے رہ کر، جمے رہ کر اور یہ سازش کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، مثلا ایک مثال سے یہ بات آپ سمجھیے کہ سب کو معلوم ہے کہ شراب شریعت میں ممنوع ہے، اور شراب پینا، اس کا بنانا، اس کا بیچنا، یہ تینوں حرام ہے۔ اب ایک آدمی وہ ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور یہ بھی مجرم ہے، اور ایک دوسرا آدمی ہے جو شراب فروخت کرتا ہے اور مزید ستم کرتا ہے کہ شراب پر نعوذ باللہ زمزم کا لیبل چپکا دے، یعنی کہے کہ شراب بیچنا ہے اور اس کو زمزم کہہ کر۔ مجرم دونوں ہیں، لیکن ان دونوں کے جرم کی نوعیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک حرام کو بیچتا ہے اس حرام کے نام سے جس کے نام سے بھی مسلمان کو گھن آتی ہے، اور دوسرا اسی حرام کو بیچتا ہے حلال کے نام سے جس سے ہر شخص کو دھوکہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک یہی فرق یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں، سکھوں کے درمیان اور قادیانیوں کے درمیان ہے کہ کفر ہر حال میں اسلام کی ضد ہے، لیکن دنیا کے تمام کافر جو ہیں اپنے کفر پر اس اسلام کا لیبل نہیں چپکاتے اور اپنے کفر کو اسلام کے نام سے پیش نہیں کرتے، مگر قادیانی اپنے کفر پر اسلام کا لیبل چپکاتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ اب علمی انداز میں اس بات کو آپ سمجھیں کہ یوں تو کفر کی بہت سی قسمیں ہیں، مگر کفر کی 3 قسمیں بالکل ظاہر ہیں۔ نمبر 1، مطلق کافر، وہ جو ظاہر اور باطن سے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہو یا اعلانیہ کفر کا مرتکب ہو۔ اس قسم کے کافر کو مطلق یعنی کہ کھلا کافر کہا جاتا ہے۔ اس میں یہودی، عیسائی، ہندو وغیرہ سب داخل ہیں، اور مشرکین مکہ بھی اس قسم میں داخل تھے اور چٹے کافر تھے۔ نمبر 2، منافق، دوسری قسم والے کو منافق کہتے ہیں جو زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر دل کے اندر کفر چھپاتا ہے۔ نمبر 3، زندیق، ان منافقوں سے بڑھ کر ہے، اور اس تیسری قسم والوں کا جرم ہے کہ وہ کافر ہیں مگر اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں۔ جو خالص کفر
لیکن یہ اس کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیات سے، احادیث طیبہ سے، اور صحابہ کے ارشادات سے، اور بزرگان دین کے اقوال سے توڑ موڑ کر اپنے کفر کو اسلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو شریعت کی اصطلاح میں زندیق کہا جاتا ہے۔ قادیانیوں کا تعلق اس قسم سے ہے۔ مرتد کا حکم چاروں فقہوں کا متفق علیہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اسلام میں داخل ہو کر مرتد ہو جائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اسلام سے پھر جائے، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ 3 دن تک اس کی شہادت دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر وہ دوبارہ اسلام میں داخل ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو اس کے وجود سے پاک کر دیا جائے۔ افسوس ہے کہ اسلام میں مرتد کی سزا پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اگر امریکہ کے صدر کا باغی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے اور اس کی سازش پکڑی جائے تو اس کی سزا موت ہے اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن تعجب ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باغی پر اگر سزائے موت جاری کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین محترم، جبکہ قادیانی مرزائی تحریف کرتے ہیں کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ مطلب ہے کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے نبی بنا کریں گے۔ اس کے بعد مرزا قادیانی کو علیہ باللہ ثم معاذ اللہ مرزا قادیانی کو نبی بناتے ہیں۔ ان کے نزدیک غلام احمد قادیانی خود محمد الرسول اللہ ہے اور کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ سے مرزا قادیانی مراد لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد مرزا قادیانی کا یہ بیٹا ہے، وہ لکھتا ہے کہ مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اور اس لیے ہم کو کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر محمد الرسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ بحوالہ کلمہ الفصل صفحہ نمبر 158۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ گویا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی ان کے نزدیک ہیں، اور لا الہ الا اللہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشد لا الہ الا اللہ مرزا رسول اللہ نعوذ باللہ، جو دوبارہ قادیان میں آیا ہے۔ پھر اس پر یہ کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کافر ہے۔ چنانچہ مرزا بشیر احمد یعنی کہ مرزا قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ کو مانتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتا، اور یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے پر مسیح موعود یعنی کہ مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بحوالہ کلمہ الفصل صفحہ نمبر 110۔ اور یہ ہے زندقہ کہ نام اسلام کا لیتے ہیں لیکن اپنے کفریہ عقائد پر قرآن کی آیات کو ڈھال بناتے ہیں اور اپنے بہت سے کفریہ عقائد کو اسلام کے نام سے پیش کرتے ہیں۔ یہ شراب بیچتے ہیں اور مگر زمزم کا لیبل چپکا کر، اور اگر یہ لوگ اپنے دین اور مذہب کو اسلام کا نام نہ دیتے بلکہ صاف کہہ دیتے کہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں اس قدر متفکر ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور قادیانیوں کو یہ حق آخر کس نے دیا کہ وہ غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول سمجھیں اور پھر اسلام کا دعویٰ بھی کریں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمے کو منسوخ کر کے اس کی جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کریں، پھر اس کا کلمہ جاری کرائیں، مسلمانوں کو کافر کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی یعنی قرآن کریم کے بجائے مرزا کی وحی یعنی کہ ذکر کو واجب الاتباع اور مدار نجات قرار دیں، اور پھر بڑی غرور اور تکبر کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور غیر احمدی یعنی کہ جو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی، یعنی کہ جو قادیانی نہیں ان کو کافر کہیں۔ اب ہمارے ذمہ کیا ہے کہ مرتد اور زندیق کے بارے میں اسلام کا قانون اوپر ہم نے عرض کر دیا، مگر یہ دار و مدار جو ہے یہ حکومت کا کام ہے، اور ان کو گرفت کرنا، ان کو سزا دینا یہ حکومت کا کام ہے۔ ہم انفرادی طور پر اس پر قادر نہیں، اس کی اجازت ہے، اس لیے ہم پر فرض ہے کہ ہم قادیانیوں سے ہر قسم کا بائیکاٹ کریں اور ان کو اپنی کسی مجلس میں کسی محفل میں برداشت نہ کریں، اور ان تمام قادیانیوں سے جو ہے اپنی روگردانی کر لیں، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ان سے چلنا، ان کی محافل میں آنا جانا اور ان کی دوستی اور ان سے تعلق جو ہے ان سب کو ختم کریں، اور ان قادیانیوں کو کافر قرار دیں، اور جو ان قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھے گا، ہم قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں، اور جو ان قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا وہ بھی خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھا قادیانیوں کا مختصر سا تعارف جو ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔